الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ذی الحجہ کا مہینہ بڑا معزز اور مکرم مہینہ ہے. اس مہینے کی 10 تاریخ کو مسلمانان حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا وہ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا واقعہ اور اللہ کے راہ کے اندر اپنی جان کو نچھاور کرنے کا واقعہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مویشیوں کی، جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. اسی طرح اس مہینے کے بعد محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو اس مہینے اور آنے والے مہینے کی 10 تاریخ کو 2 عظیم واقعات رونما ہوئے. اس کے درمیان میں بھی ایک بڑا زبردست قسم کا اسلام میں ایک واقعہ پیش آیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو محبوب علیہ السلام کے دوہرے داماد اور ایک باحیا اور سخی انسان تھے، ان کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا. پھر اسی طرح اسی اگلے مہینے کے اندر یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو ان 2 مہینوں کے اندر عظیم ہستیوں نے عظیم اسلام کے لیے قربانیاں دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں، اسی لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے کہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان، آپ کے جیسا داماد مجھے نہیں مل سکتا اور آپ کو میرے جیسا سسر نہیں مل سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام سے ایک اور رشتہ داری بھی رکھتے تھے کہ محبوب علیہ السلام کے والد محترم عبداللہ، ان کی بہن یعنی آپ علیہ السلام کی پھوپھو، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی تھی. یعنی محبوب علیہ السلام کی پھوپھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی، وہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ اس طرح رشتہ بھی رکھتے تھے. آپ علیہ السلام کے یہ صحابی بدر میں بھی شریک ہوئے. شریک بھائی مانا کہ محبوب علیہ السلام نے ان کو غنیمت کے اندر شریک رکھا کہ جب یہ محبوب علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار ہے ان کی تیمارداری کریں. اور وہ اتنی شدید بیمار تھی کہ جب آپ علیہ السلام بدر سے واپس آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو رہے تھے. تو محبوب علیہ السلام نے ان کو بدر کے
شرکاء کے اندر اس طرح شریک رکھا کہ ان کو ان کی مال غنیمت میں حصہ عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ احد میں بھی شریک ہوئے۔ احد کے میدان کے اندر اس طرح کہ اللہ رب العزت نے ان کے چلے جانے کے بعد ان کی معافی کا اعلان فرمایا کہ بعض وہ صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ ان کو معاف فرمائیں، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، آپ ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور دوبارہ ان کو اپنی مجلس شورا کے اندر شامل کر لیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا اور سخاوت کے اندر ایک استعارہ ہے۔ ویسے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی با حیا اور سخی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ سخی بنایا تھا۔ ایک مشہور واقعہ جو عام کتابوں میں بھی ملتا ہے بئر رما کا، کہ وہاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانان کے لیے اور مدینہ کے باشندوں کے لیے وقف کر دیا کہ وہ میٹھے پانی کا کنواں تمام انسان جو مدینہ کے باشندے ہیں استعمال کریں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے اس کنویں کو خریدنے کے لیے ایک، کیونکہ بہت بڑے تاجر تھے، ایک تاجرانہ جو ہے گر استعمال کیا۔ وہ عام لوگوں کو پانی نہیں پینے دیتا تھا، میٹھا پانی استعمال نہیں کرنے دیتا۔ تو حضرت عثمان غنی نے اس سے کچھ حصہ خرید کر اور اپنے لیے ایک دن متعین کر لیا، اور جس دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی آپ نے تمام باشندوں کو مدینہ کی اجازت دے دی تھی، اذن عام دے دیا تھا کہ وہ آئیں اور پانی استعمال کریں۔ جب یہودی نے دیکھا کہ میرے دن میں تو کوئی آتا نہیں پانی خریدنے کے لیے، وہ اپنی طرف سے بڑی سمجھداری پر تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یک مشت پیسے لے لوں گا اور بعد میں روزانہ جو پانی لینے آئیں گے ان سے بھی پیسے لیتا رہوں گا اپنے حصے والے دن۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو بات تھی اور ان کا جو اصول تھا اور جو ان کا تاجرانہ حربہ تھا وہ غالب آ گیا، کیونکہ اس میں انسانیت کے لیے پیدا تھا کہ اس دن کوئی انسان نہیں آتا پانی لینے کے لیے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری کے اندر سارے باشندے پانی استعمال کرتے تھے، تو آخر اس یہودی کو کوڑیوں کے بھاؤ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو وہ دوسرا حصہ بھی بیچنا پڑا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ سارا پانی کنواں جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے، مدینہ کے باشندوں کے لیے وقف فرما دیا۔ اسی طرح ایک غزوہ ہے جسے غزوہ عسر کہا جاتا ہے، قرآن نے بھی عسر کہا، جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو پہلے بتلا دیا تھا، مگر نہ محبوب علیہ السلام کی حکمت یہ ہوتی تھی کہ جب بھی آپ نے کسی غزوے کے لیے جانا ہوتا تو کبھی بھی براہ راست اس رستے کے بارے میں معلومات نہ لیتے جس طرف جانا ہے۔ اگر مشرق کی طرف جانا ہے تو مغرب کی معلومات لیتے، اگر شمال کی طرف جانا ہے تو جنوب کی معلومات لیتے، تاکہ مشاورت کے اندر موجود منافقین جو ہے وہ جو ہے راز کو آؤٹ نہ کر دیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی حکمت تھی۔ لیکن اس غزوہ کے موقع پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ کو بتلا دیا کہ فلاں جگہ پر جا کر مارکا ہوگا اور اسلام اور کفر کی لڑائی ہوگی، تو صحابہ اکرام اچھی طرح تیاری کر لیں۔ اور اسی موقع کے اوپر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ کے سامنے رکھا کہ ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے اور چندے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود مطالبہ کیا، جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا مال دیا، عمر رضی اللہ عنہ نے نصف مال دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ویسے بھی معاونت کی اور فوج کو ساز و سامان سے جو ہے حضرت عثمان غنی نے لیس کیا، اور اتنا مال دیا اس موقع پر عثمان غنی نے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جھولی کے اندر درہم اور دنانیر ڈالے ہوئے تھے اور رخ انور جو ہے وہ خوشی سے سرخ تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دراہیم اور دنانیر کے اندر ہاتھ ڈالتے اور فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج تو نے حبیب کبریا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اتنا خوش کیا کہ آج کے بعد تو کچھ بھی عمل نہ کرے، تیرا یہ عمل تیری بخشش کے لیے کافی ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے محبوب علیہ السلام کے دل کو اس طرح خوش کیا، اور وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو کوئی موقع ایسے نہیں ہوتا جو ہاتھ سے جانے دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ عید کے دن ایک زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے، اس نے کہا کہ ازواج مطہرات کے ہاں آج کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے،
آپ علیہ السلام نے صبر کی اور حوصلے کی تلقین کی اور نماز عید کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر جب آئے تو ہر زوجہ کے دروازے پر فقراء اور یتیما کی جو ہے وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام ایک زوجہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا ابھی تک تو کچھ نہیں تھا اور اب جو ہے تقسیم کیا جا رہا ہے؟ تو فرمایا کہ آپ جب تشریف لے گئے کسی نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ احوال بتلا دیے، انہوں نے فوراً ہی اپنے مال میں سے اتنا حصہ جو ہے آپ کے ازواج مطہرات کے گھر پہنچا دیا۔ تو عید کے دن اتنی حالات کے اندر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے محبوب علیہ السلام کے دل کو اور زیادہ خوش کر دیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بنو تو تم محبوب علیہ السلام کی اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کی اتباع بھی اتنی کرتے تھے جسے اتباع سنت کہا جاتا ہے کہ ایک طریقہ آپ علیہ السلام کا اپنی زندگی میں لاتے کہ ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ وضو فرما رہے تھے، وضو فرماتے ہوئے تبسم فرمانے لگے۔ صحابہ کو بتلایا کہ میں جو آج وضو کرتے ہوئے تبسم کر رہا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے اور اسی طرح تبسم فرمایا، تو میں محبوب علیہ السلام کے اس طریقے کو زندہ کر رہا تھا۔ اور ایک موقع کے اوپر کہیں سے گوشت منگوایا اور گوشت مسجد نبی کے دروازے پر بیٹھ کر تناول فرمایا اور تناول فرمانے کے بعد بغیر وضو کیے نماز پڑھ لی، اور بعد میں فرمایا کہ آپ کے سامنے میں نے جو عمل کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ علیہ السلام نے اسی جگہ پر بیٹھ کر یہی گوشت کھایا تھا اور بغیر وضو کے جو ہے محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی، تو میں نے محبوب علیہ السلام کے اس طریقے کو زندہ کیا۔ تو اس کو کہتے ہیں اتباع سنت، جو قرآن مجید کے اندر فاتبعونی یحببکم اللہ سے مطلوب ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی اتباع ان اعمال کے اندر بھی جن اعمال میں لاشعوری طور پر بندہ نہیں کرتا، اس اعمال کے اندر بھی آپ علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سخی بھی تھے، متبع سنت بھی تھے اور باحیا بھی تھے۔ اتنے باحیا تھے کہ اللہ رب العزت کے محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے اندر بڑے بے تکلفانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما دے کہ اسی اثنا کے اندر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آمد کی پتہ چلا تو فوراً ہی اپنے کپڑوں کو اور اپنے تہبند کو آپ علیہ السلام نے درست فرمایا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ دیگر اصحاب کے آنے کے وقت آپ اس طرح جو درست ہو کے نہیں بیٹھے، وقت آپ اتنے جو ہے یعنی اہتمام سے بیٹھ گئے، وہ جو بے تکلفانہ آپ بیٹھے تھے اس کو آپ نے ختم کر دیا۔ فرمایا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے باحیا آدمی ہیں اور اتنے باحیا ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ ہوا کہ وہ اس طرح میرے بیٹھا ہوا دیکھنے سے حیا کی وجہ سے کوئی باتیں جو پوچھنا چاہتے ہیں وہی نہ ان سے مس ہو جائیں، تو اس لیے جو ہے میں وہ جو جس انداز میں بیٹھا تھا اس انداز سے ہٹ کر دوسری طرح میں بیٹھ گیا۔ اور اتنے باحیا تھے کہ آپ علیہ السلام کے اتنے سچے عاشق کہ فرماتے ہیں کہ جس ہاتھ سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس ہاتھ سے کبھی بھی میں نے نہ نجس چیز کو چھوا ہے نہ نجس چیز کو ہاتھ لگایا ہے، ہمیشہ میں اس ہاتھ کو دور رکھتا ہوں نجس چیزوں سے، نہ تنہائی میں نہ جو ہے حتیٰ کہ یعنی سب کے سامنے تو سطر کھولا درکنار، تنہائی کے اندر بھی سطر نہیں کھولتے تھے، اتنے باحیا انسان تھے۔ اور اللہ رب العزت کے نبی محبوب علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ باحیا ہونا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، جو جتنا باحیا ہوگا اتنے اس کے ایمان کے اندر جو ہے قوت ہوگی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے باحیا انسان تھے، سخی بھی تھے، باحیا بھی تھے، متبع سنت بھی تھے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام سے جہاں عشق، آپ علیہ السلام کو بھی عثمان غنی سے بڑی محبت تھی کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام ایک جنازے کے لیے تشریف لائے۔ اب جنازے پر جب آپ علیہ السلام پہنچے تو جنازے کے لیے آپ علیہ السلام نے دیکھا جنازے کو کون ہے تاکہ جو ہے جنازہ پڑھایا جائے، تو جیسے آپ نے دیکھا آپ کو پتہ چلا یہ وہ انسان تھا جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہے، تو آپ فوراً جنازے سے پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اور آپ نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس کے دل کے اندر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بغض تھا۔ تو جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کے لیے اپنا مال خرچ کرتے تھے، آپ کی محبت اور جو ہے وہ الفت کو اپنی طرح متوجہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اسی طرح آپ علیہ السلام کو بھی عثمان غنی سے اتنی محبت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تقریباً 12 سال،
6 سال بڑے پرامن گزرے، پھر 6 سال جو ایسے گزرے کہ اس کے اندر فتنے فسادات، وہ لوگ جو اسلام کے عروج کو، اسلام کی شان و شوکت کو ہضم نہیں کر سکتے تھے، ان کو اسلام کی شان و شوکت پسند آئی۔ اتنا اسلام کی شان و شوکت تھی کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک زاہد صحابی تھے اور زہد کو اتنا پسند کرتے تھے کہ دنیا کے اندر عیش و عشرت کو، آسائشات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کو منع فرماتے تھے، اور آپ علیہ السلام کا یہ فرمان فرماتے تھے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا کہ مجھے اپنی امت پہ شرک کا، بت پرستی کا خوف نہیں ہے، مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ میری امت جو ہے میرے بعد دنیا کی زیب و زینت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا لا اخاف علیکم الفقر بل اخاف علیکم الدنیا، کہ مجھے فقر کا خوف نہیں ہے کہ تم فقر کی وجہ سے جو اسلام چھوڑ دو گے، ہاں یہ ہے کہ دنیا کی رہنمائی اور دنیا کی فتوحات جو تمہیں اسلام سے دور نہ کرتے۔ تو اس اتنی اسلام کو اللہ رب العزت نے عروج عطا فرمایا، وظائف صحابہ کرام کے، ان کے گھر آمدنیں بہت زیادہ، بڑی آسائشات اور سہولیات اور سکون والی زندگی بسر ہو، پر امن طریقے پر سارے صحابہ کرام، سارے مسلمانان جو ہے وہ زندگی گزارے۔ لیکن ان شرارتی لوگوں کو جن کو اسلام کا عروج پسند نہیں تھا، انہوں نے شرارتیں کرنا شروع کر دی، کوئی اعتراض کرتا، کوئی اعتراض کرتا، اور حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آئی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان منتشرین، انتشار پھیلانے والوں نے اپنے گھر کے اندر محصور کر دیا۔ صحابہ اکرام بڑے بےتاب ہوتے تھے، ان کو منع کرنے کی کوشش کرتے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو میرے ساتھ اللہ نے مقدر کیا وہ ہو کے رہے گا، لیکن میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون نہ بہایا جائے، تو اس لیے اس کو لڑائی کے ذریعے سے نہیں روکا گیا، یعنی اس طریقہ ان کے بغاوت کو۔ اور حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ ان باغیوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں دخول کیا اور گھر میں داخل ہو کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر پہلا وار کیا، وہ وار ماتھے کے اوپر لگا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ماتھے سے خون کا فوارہ چھٹا، تو آپ نے فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ پھر ایک ملعون نے آپ کے جسم کے اوپر وار کیا اور آپ کے جسم سے خون نکلا، جو خون جو ہے قرآن مجید کی ان آیات کے اندر پیوست ہو گیا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کوئی مجاہد جس جگہ بھی شہید ہوتا ہے، اگر کوئی اسلامی سرحدات کی حفاظت کرنے کے لیے شہید ہوا، اگر کوئی مسلمانان کی حفاظت کے لیے شہید ہوا، کوئی مسجد میں شہید ہوا، کوئی اس سے معزز اور مکرم جگہ پر شہید ہوا، تو وہ ٹکڑا جو ہے کل قیامت کے دن بارگاہ الہی کے اندر گواہی دے گا کہ یہ بندہ یہ نیکی کرتے ہوئے اس نے اپنی جان جو ہے اللہ کے راستے کے اندر نشاور کر دی۔ تو عثمان غنی کا خون اتنا قیمتی تھا، ان کی شہادت، ان کی ذات اتنی قیمتی تھی کہ کل قیامت کے دن بارگاہ الہی کے اندر جو چیز ان کے بارے میں ان کی شہادت کی گواہی دے گی وہ رب کا سچا قرآن ہوگا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی آیات ہوں گی۔ تو عثمان غنی کے اوپر جب اس ملعون نے آخری بار کیا تو حضرت نائلہ جو اس وقت ان کے عقد کے اندر تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں اس وفادار بیوی نے ہاتھ آگے بڑھایا، جیسے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ان کی انگلیوں پر وہ تلوار چلی اور ان کی انگلی جو ہے وہ زخمی ہو گئی، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس ملعون کے لیے بد دعا کی۔ آخر اس ملعونوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیا انسان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا، انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس باحیا انسان کے گھر کے اندر پردے کو ختم کیا، تو اس کے لیے بد دعا کی، اور وہ بندہ پھر بعد میں کہتا تھا مجھے یقین ہے کہ میرے لیے جو عثمان غنی نے بد دعائیں کی تھی وہ ساری کی ساری دنیا میں قبول ہو گئی، اور مرتے وقت یہ نہ ہو اللہ مجھ سے ایمان بھی سلب کر لے اور میں جہنم میں چلا جاؤں۔ پاک کے اندر آتا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو بندہ میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اللہ رب فرماتے ہیں میں اس سے جنگ کرتا ہوں۔ سود کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو مجھ سے یعنی سود کھاتا ہے میں اس سے جنگ کرتا ہوں، اور اللہ کی جنگ کیا ہے؟ اللہ کی جنگ یہ کہ اللہ اس سے ایمان جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے بوقت موت جو اس سے اس ایمان کو چھین لیتا ہے، اور بوقت موت جب بندہ ایمان سے محروم ہو کے گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور سارے ولیوں میں جتنے بھی ولایت کا اعلیٰ درجہ بھی لے لیں، ان سارے درجوں میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ولایت کا وہ صحابیت ہے، یعنی وہ ذات، وہ شخصیات کہ جنہوں نے اپنی ان آنکھوں سے ایمان کے ساتھ رخ انور کی زیارت کی، وہ سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ تو جو صحابہ کرام کا بغض یا ان کے بارے میں نفرت یا عداوت رکھتا ہے تو محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ
کہ خادم دوڑتا ہوا آیا کہ حضرت فلاں آدمی جو ہے اس کی روح نہیں نکل رہی اور بڑا تڑپ رہا ہے، آپ اسے جا کر تو حضرت عثمان حضرت مجد الف ثانی رحمۃ اللہ کے پاس گئے، دعا کی، اس کے لیے توجہ دی، لیکن وہ بندہ اسی طرح ٹس سے مس نہیں ہوا اور اس کے اوپر وہی موت کی سختی کیفیات اور سختی ہے، اور آخر وہ جو ہے دنیا سے چلا گیا۔ حضرت نے تحقیقات کی اور کہا یہ وہ توجہات، یہ وہ دعائیں ہیں جس کے ذریعے میں زانیوں کو زنا چھڑوا دیتا ہوں، شرابیوں کو شراب چھڑوا دیتا ہوں، گناہ گاروں سے گناہ چھڑوا دیتا ہوں۔ اس کے اوپر یہ توجہات اور یہ دعائیں کیوں اثر نہیں کیا؟ جب معلومات لی، پتہ چلا کہ وہ بندہ صحابہ کرام کا بغض، صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرتا تھا، اللہ رب العزت نے بوقت موت جو ہے اس کو ایمان سے یہ محروم کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام اولیاء کرام کا ادب، احترام، عظمت اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام جو سب ولیوں میں سب سے بڑا درجہ ہے، ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کے پاس پہنچنے کی شہادت کی خبر سنا دی تھی، اور ان کو آپ علیہ السلام نے بھی شہادت کی خبر دی تھی کہ ایک مرتبہ پہاڑ کے اوپر آپ علیہ السلام، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی کھڑے تھے، تو وہ ہلنے لگا، زلزلہ اس کے اوپر آیا، تو آپ نے فرمایا رک جاؤ، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید کھڑا ہوا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ یعنی آپ کے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید کھڑا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے حضرت عثمان غنی نے اپنی زوجہ کو فرمایا کہ میرے لیے جو ہے وہ آپ انتظام کر دیں، جب میں یعنی باغی مجھ پر حملہ کریں تو حملے کے وقت جو ہے میرا سطر نہ کھل جائے، تو آپ میرے لیے جو ہے وہ پجامے کا اور کپڑے کا انتظام کر دیں۔ تو اسی طرح ان کو کپڑا پہنایا، پجامہ پہنایا گیا، اور فرمایا کہ مجھے شہادت کا پکا یقین ہو چکا ہے، کیونکہ میں آج جمعے کے دن روزے کی حالت میں ہوں اور مجھے محبوب علیہ السلام خواب میں نظر آئے اور آپ نے فرمایا عثمان آج جمعہ ہمارے ساتھ آ کر پڑھنا اور روزہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ کر افطار کرنا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ 18 ذی الحجہ کو بڑے مظلومانہ طریقے کے ساتھ شہید کیا گیا، اور ان کی شہادت ایک ایسی شہادت تھی جو ایک ناحق شہادت تھی، ناحق قتل تھا، اور اس کے بعد ایسا فتنہ اس امت کے اندر پھیلا کہ اس کے بعد جو امت کے اندر اتفاق اور اتحاد کی فضا نہ پھیل سکی۔ اللہ رب العزت جو ہے تمام اولیاء کرام اور تمام صحابہ کرام کی عظمت اور رفعت کو دل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔